الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان معاشرے میں پیدا کیا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور مسلمان معاشروں میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کی توفیق سے نوازا۔ محض مسلمانوں کا معاشرہ جس میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ایک ماحول اگر ہمیں مل جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، نعمت خاصہ ہے، کیونکہ آپ کو دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ، مسلم گھرانے کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کا رابطہ ان سوسائٹیوں سے، ان معاشروں سے دور ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں، ان کے بچے، ان کی نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے بٹھائے جو اس کی دین کی بات کرتے ہوں، جو مسلم معاشرہ ہو، جو اللہ کی کتاب سے جن کا تعلق ہو، جن کا تعلق اللہ کے منبر و محراب سے جن کا تعلق ہو۔ تو جیسے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ تقریباً 10 صورتیں آج ہم نے سنی ہیں، تقریباً 28واں سپارے کا اختتام ہوا ہے، انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ 29واں سپارہ شروع ہوگا۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر جو میں نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو رکھنا چاہوں گا، وہ ہے سورہ صف۔ سورہ صف جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بلا شبہ پورا کا پورا قرآن ہمارے لیے رشد و ہدایت ہے، رہتی دنیا کے لیے، آنے والے جتنے زمانے ہمارے بعد بھی آئیں گے ان کے لیے یہ قرآن انشاءاللہ لوح محفوظ میں موجود ہے، لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس سے ہماری اور رہتی دنیا جو ہے وہ اس سے سبق سیکھتی رہے گی۔ مگر سورہ صف کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل چیزوں کی طرف ذکر کیا ہے، جو ہمارے معاشرے کے حساب سے ہیں، جو ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے حساب سے ہیں، اور جو ہمارے چلنے پھرنے کے لحاظ سے ہیں، ان کے معاشرے میں کس طرح زندگی گزاریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ صف جو ہے وہ مدنی صورت ہے اور جنگ احد کے آس پاس کے زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی صورت کا مطالعہ کیا جائے، اس کی صورت کی تشریح اور اس کا ترجمہ دیکھا جائے تو وہ جو عوامل نظر آتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور علماء کرام نے اور تو مفسرین نے جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ جنگ احد کے آس پاس کی ہے، لہذا اس حوالے سے یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح کے اہل ایمان درکار ہیں۔ اب ہم الحمدللہ سب اہل ایمان ہیں، لہذا یہ ہے کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہے، مگر بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی دنیا تک اور آج تک 14 جو ہے وہ صدیاں گزر چکی ہیں، آپ تک وہی میسیج اسی طرح منوعان ہمارے سامنے موجود ہے، اور اسی طرح جو ہے ہمیں آج تک ہدایت کی روشنی دکھا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ مجھے کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہیں جو کہیں کچھ بات اور کریں کچھ۔ لما تقولون ما لا تفعلون قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی وہ کچھ بات کہیں، یعنی مطلب یہ کہ جو انسان جب ایک بات کرتا ہے اور وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ انتہائی ناپسند ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میری راستے میں تو مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو میرے راستے میں ڈٹے رہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں جو ہے وہ رہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہاں پہ جو دشمن کے مقابلے کی جب بات ہوتی ہے تو کوئی جنگ و جدل ہی کا مطلب نہیں ہے، اس میں یہ کہ شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، معاشرہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ اس کے سامنے جو معاشرے کی جو چاک چوند ہے ہمیں جو نظر آتی ہے، جو ٹیمپٹیشنز ہمیں نظر آتی ہیں، اس سے دور رہنا، اس کے بچ کے رہنا، وہ بھی ہمارے اعمال کا دشمن ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ اس میں جو ہے انسان اپنے آپ کو مضبوط باندھ کے رکھے۔ اب وہ لوگ جن کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کے اندر جو ہے وہ 3 باتیں پائی جائیں، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پکا منافق ہے۔ سب سے پہلی اس کے اندر بات یہ ہے کہ جب کسی سے عہد کرے تو اس کو جو ہے وہ توڑ دے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی سے اس کا تکرار ہو یا کسی سے کسی بات پہ اس کی مخالفت ہو تو وہ جو ہے اس سے یعنی اخلاق کی حدوں کو پار کر جائے یا کالم گلوچ پہ اتر آئے۔ تو یہ جو ہے یہ 3 کسی کے شخص کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکا منافق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے اندر نفاق کی برائی موجود ہے، مطلب نفاق کی بیماری موجود ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر آپ کے اندر کوئی بیماری موجود ہوگی اور اگر آپ اس بیماری کو جان لیں اور اس کو پہچان لیں اور اس کے بعد اس کے مطابق اس سے بچنے کی کوشش کریں تو باقی چیزوں سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کی تو وہ ایک بیماری جو ہے وہ بالآخر آگے بڑھتے وہ ایک بیماری جو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک برائی جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے جب داخل ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ پوری طریقے سے پیر جما کر اندر داخل ہو جاتی ہے، پھر انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، پھر انسان پورا کا پورا جو ہے پورا اس کے جو ہے جذب خاکی جو ہے وہ منافق بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو تیسری بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس تسبیح دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم یہود و نصارہ کی طرح ان قوموں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کی تعلیم دی، ان کے درمیان نبی بھیجا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود جو ہے وہ جو ہے وہ حق کی راہ پر نہیں چلے، اس روش پر نہیں چلے، اس راہ سے بھٹک گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا، یعنی مطلب یہ ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم بھی اسی روش پر چل پڑے، تم بھی اسی روش پر چل پڑے اور تمہارا رویہ بھی وہی ہوا تو تمہارا حال بھی وہی کچھ ہوگا جس طرح کہ یہ ان تمام قوموں کا ہوا ہے۔ آج ہم اپنے اطراف دیکھیں، چاروں طرف امت مسلمہ کے حالات زر پہ اگر ہم معائنہ کریں تو ہمیں وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی گزشتہ دنوں بھی یہ بات کہی تھی کہ جو ایک معاشرہ، جو ایک سیکولر معاشرہ جو پیدا کیا گیا تھا عیسائیت نے اور یہودیت نے، وہ سیکولر معاشرہ آہستہ آہستہ امت مسلمہ کے اندر بھی آتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے، لوگوں نے اپنے آپ کو جو طبقوں میں بانٹ لیا ہے۔ اب آپ اگر جائیں یہودیوں کے پاس آپ جائیں تو یہود و نصارہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جو سناگوگ ہے، جو چرچ ہے اور جو ان کی اپنی جو دینی تعلیم ہے وہ ایک طرف ہے اور دنیا ایک طرف ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی ویٹیکن کا اگر کوئی پوپ ہے تو وہ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ وہ قانون جو قانون ہے، جو حکومت کے معاملات ہیں، اس کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی یہی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہمارے سامنے بھیجی ہے، یہ پورا کا پورا منشور اور پورا کا پورا قانون ہے۔ اس کے مطابق ہمیں زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے بتا دیا گیا ہے۔ اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کے اندر جو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم جو تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہماری جو ہے وہ نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہم جو ہے بری طرح مار کھا رہے ہیں، بری طرح پٹ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو طبقات میں بانٹ لیا ہے اور ہم جو ہے اسی روش پر چل چکے ہیں جس روش پر جو ہے وہ یہود و نصارہ چلا کرتے تھے۔ اس کے بعد نمبر 4 چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی کی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پریڈکشن یہاں پر کی ہے کہ اللہ کے دین جو ہے وہ نور کی طرح ہے اور بالکل نور کی مانند ہے، اور یہ پورا کا پورا دین جو ہے وہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ پھیل کر رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ پورے کے پورے ادیان پر جو ہے وہ غالب ہو کر رہے گا۔ اس کے بارے میں اللہ عنہ کہا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کہ یہ لوگ اپنی منہ کی پھوکوں سے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ ہے، یہ پیشن گوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں اس پورے کے پورے نور کو ساری دنیا پر، سارے ادیان پر غالب کر کے پھیلا کے رہوں گا، چاہے یہ کافروں کو، منافقوں کو کتنا بھی ناگوار ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی کی ہے۔ اب اس پیشن گوئی کے سامنے اگر ہم اپنے آپ کو یہ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ بالآخر یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ یہ دین بالآخر جو ابھی مغلوب آپ کو نظر آ رہا ہے، ایونچولی یہ غالب ہوگا، ایونچولی یہ نافذ ہوگا، اور پوری دنیا کے اوپر غالب و نافذ العمل ہوگا۔ تو ہمارا اپنا کیا مطلب رویہ یا روش ہماری اپنی کیا ہونی چاہیے کہ جب یہ دین غالب ہی ہونے والا ہے، جب ایک گنگا بہہ رہی، جب ایک دریا بہہ رہا ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو اپنا ہاتھ دھونے کے بجائے لہٰذا یہ کہ ہم دور ہٹ کے کھڑے رہیں، ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور بالآخر جو ہے ہم جو ہے وہ ایک طرح سے محروم ابن محروم قرار پائیں۔ لہٰذا یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی طرف دیکھیں، امت مسلمہ خود اس طرف دیکھے کہ واقعتاً ہم اپنے طور پہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کھڑے ہو کر کہیں تبلیغ کرے۔ بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو تڑپ ہے اس کے دین کو نافذ اور عمل کرنے کے لیے وہی ایک ایسی نیت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیت کی وجہ سے، اسی تڑپ کی وجہ سے آپ کی آخرت میں جو ہے وہ بخشش کر دی جائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر تجارت سے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلا دے، اور وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ میں تمہیں وہ بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلا دے۔ مطلب تجارت کیا ہوتی ہے؟ تجارت اگر ہم آج اپنے اس دنیا کی اگر ہم کنوٹیشن کے اندر بات کریں، کاروبار زندگی کے بارے میں بات کریں، تو انسان جو تجارت کرتا ہے وہ تجارت اس وجہ سے کرتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اپنا جو ہے وہ کیپٹل لگاتا ہے، اپنا سرمایہ لگاتا ہے۔ سارا لگانے کے بعد اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان جو ہے کوئی پروفٹ حاصل کرے، کوئی منافع حاصل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے جو عظیم تجارت وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنا سب کچھ لگا دو اس دین کے اوپر، اور پھر اگر تم نے یہ سب کچھ لگا دیا تو میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کو عذاب علیم سے میں نجات دلاؤں گا۔ کہ ایک شخص یہ سوچے کہ جیسے کہ میں نے پہلے پچھلے دن کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ وَزُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس شخص نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کامیابی کی جو معیار ہے وہ یہ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر کاروبار نہ کرے۔ کاروبار زندگی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو اس کا مطلب جد و جہد کے لیے بھیجا ہے، کشمکش کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ہم حلال روزی کمائیں، حلال روزی کے ذریعے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملایا، اور اس سے ہاتھ ملانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کے اندر کھدرا پن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کھدرا پن تمہارے ہاتھ میں کیوں ہے، کس وجہ سے؟ تو اس شخص نے کہا کہ محنت مزدوری کرتا ہوں، اپنے بچوں کو پیٹ پالتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ لیا، اس کے ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ ھذہ ید لا تمسھا النار، کہ یہ ہاتھ جنت میں جو ہے، یہ ہاتھ جو ہے وہ جہنم میں جلائے نہیں جائیں گے۔ تو مطلب یہ کہ انسان محنت مزدوری کرے، کام کرے جائز طریقے سے، یعنی مطلب یہ کہ ان تمام چیزوں کو روکا نہیں گیا،
مگر اس کے دل کے اندر حب دنیا نہیں ہونی چاہیے. مطلب دنیا کی محبت اس کے دل میں اس طرح راسخ آ جائے کہ جب یہاں سے جانے کا وقت آئے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ یہ رہے کہ اس دنیا کو کیسا چھوڑا جائے. یعنی مومن کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے, وہ ہمیشہ مستعد رہتا ہے. اور آج جو ہے تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ ہم جب اس طرف دیکھتے ہیں تو یہ کتاب جو ہمارے درمیان موجود ہے اس کو 1400 سال گزر چکے ہیں, اور اس کتاب کو, یہ کتاب جو ہے سر چشمہ ہدایت ہے, ہدایت کا منبع ہے, اور ہمارے لیے رہتی دنیا تک, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے لیے رہتی دنیا تک یہ کتاب قائم و دائم رہنے والی ہے. مگر اس قرآن کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب اپنی جو تجارت کرے گا اور تمام چیزیں جب دنیا کے حوالے سے دیکھے گا تو اس کا جب تک تعلق اس کتاب سے نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں وہ کر نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے کہ میں نے آگے بھی کہا تھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, کہ یہ جو ہے یہ کتاب لوگوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے نسخہ شفا ہے. مطلب یہ کہ آپ جاتے ہیں نا ڈاکٹر سے پرسکرپشن لیتے ہیں اور جا کے کیمسٹ سے جو ہے وہ دوا بنوا کے اس کے بعد کھاتے ہیں تاکہ آپ کا علاج ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کتاب کے اندر جو کچھ آپ کے دل کے اندر بیماریاں ہیں, نفاق کی بیماری ہو, جھوٹ بولنے کی بیماری ہو, حسد کی بیماری ہو, ایک دوسرے پہ نام تان کرنے کی بیماری ہو, یہ تمام کی تمام ہمیشہ سیدھے راستے سے ہٹ کر غلط راستے پہ نکل جانے کی بیماری ہو. بیماریوں کی تو بہت ساری قسمیں ہیں, اور وہ بیماریاں جو ہے انسان کی جو ہے وہ اس سے نجات اگر انسان حاصل کر سکتا ہے وہ اسی طرح حاصل کر سکتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس ڈیل کی یہاں پہ بات کرتا ہے تجارت, کہ تم اگر یہ تجارت کر لو, جس تجارت کی بات کرتا ہے کہ تم تجارت اگر کر لو تو میں تمہیں عذاب علیم سے نجات دلا دوں گا, تو یہ عذاب علیم سے نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے کے لیے کہہ رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھ کر کچھ اور چیزیں بھی دے رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے, جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرے اور اپنے نفس کو اس کے اوپر لگا دے, تو میں اس کو جو ہے وہ جنات تجری من تحتہا الانہار, میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں, میں اس کو جنت عطا کروں گا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈیل کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب علیم سے آپ کو نجات دلا دی, اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ آپ کو جنت کے اندر بھیج دیا. جنت کے بارے میں, جنت کے میووں کے بارے میں, جنت کے حالات کے بارے میں اگر انسان بات کرنے لگے تو میرے خیال سے شاید اس کو گھنٹوں, ایک دن 2 دن لگ جائیں, اور اتنی اس کی لوازمات ہیں, اتنی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں تعمیر کر رکھی ہیں وہاں پر کہ جس کا کوئی مطلب یہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, جس کا کوئی کمپیریزن اس دنیا کے اندر نہیں ہے. تو اس جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وعدہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ توبہ میں کہتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ان کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے جو ہے وہ خرید لی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جس نے یہ فیصلہ کر لیا وہ جو ہے وہ خوشیاں منائے. مطلب یہ کہ انسان اپنے آپ کو ہر دور کے اندر, ہر حالات کے اندر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے, اللہ کے دین کو اس دنیا میں نافذ عمل کرنے کے لیے تیار ہو. اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, 100 سال کی عمر تھی, حضرت سداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتے تھے, کوئی آئے تو آنکھوں کے پپوڑے اٹھا کے لوگوں کو دیکھتے تھے. جب جنگ احد کا اعلان ہوا تو تلوار تیز کر رہے ہیں, تو ایک شخص نے ان کو دیکھا, کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں اپنے آپ کو جہاد میں مارکے میں لے جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتے, آپ اپنی آنکھوں کی پپوٹے اٹھا کے جو ہے وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں, 100 سال سے آپ کی زیادہ عمر ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو سورت انفروا خفافا وثقالا, کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہوئے بوجھل, ایسا لگتا ہے کہ یہ تو میرے لیے اتری ہے, کہ جب کچھ بھی میسر نہ ہو, ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوں, تو لہٰذا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی آخری بازی جو ہے وہ کیوں نہ میں جا کے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں.
تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جب فیصلہ کرتا ہے، کوئی ڈیل کرتا ہے، تو وہ ڈیل جو ہے وہ اس کی اسی طرح ہوتی ہے کہ جس طرح اس نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ہدایات کی طرف ہمیں اس میں اشارہ کیا گیا ہے، اس کے اندر دنیا کی کامیابی، دنیا کی فتح اور دنیا کی کامرانی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے اندر شامل ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے ہمیشہ مستعد و تیار رکھیں۔ لہٰذا اس صورت کا یہی منشا ہے، یہی اس صورت کے اندر، اور اس کے بعد آخر میں جو بات بتائی گئی ہے صورت کا، یہ مطلب 2 رکوعوں پر مشتمل ایک مختصر سی صورت ہے مگر بہت ہی جامع ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ حواریوں کے حواری کہتے ہیں بیسیکلی، اور عربی زبان کے اندر حواری کا مطلب ہوتا ہے کسی سفیدی کے لیے، کوئی ایسی صاف ستھری چیز جو پاک صاف ہو۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے مددگار بنو۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ہماری اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چاہیے کہ آپ ہماری مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بٹائیں گے تو یہ دنیا چلے گی۔ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ہے، اس کا کام چلتا ہے تو وہ ابابیلوں سے لیتا ہے، اس کا کام چلتا ہے تو وہ مکڑیوں سے کام لے لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابرہہ کا جو لشکر آیا تھا سورہ فیل کے اندر جس کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ابابیلوں سے اس لشکر کو پورا کا پورا تباہ کر دیا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ وہاں پر کوئی آدمی نہیں تھی، کسی فوج کو اللہ تعالیٰ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا ایک مکڑی کے ذریعے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہوتا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا ہوتا تو کتنا بڑا انسان ہوتا۔ آج جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج تک تاریخ کے اندر آتا ہے، اس وجہ سے آتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ہوسٹ بنے تھے، ان کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے جا کر، تو آج تک ان کا نام آتا ہے۔ مگر کوئی شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار کی روشنی میں جہاں پر کفار ان کا پیچھا کر رہے تھے، وہاں پہ اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا ہوتا تو وہ کتنا بڑا شخص ہوتا۔ لہذا یہ ہے کہ یہاں پر جو حواری کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مددگار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے رتبے وہ جو ہے وہ بلند کرنا چاہتا ہے، ہمیں جو ہے وہ جنت کے میوے کھلانا چاہتا ہے، ہمیں دوزخ کی آگ سے جو ہے وہ بچانا چاہتا ہے۔ دوزخ بالآخر کیا ہے؟ انسان کے اپنے معاملات کا پرتو ہے۔ انسان جو کچھ کرے گا وہ وہاں پر کاٹے گا، وہاں پر کھائے گا۔ اللہ تبارک، جیسے کہ حضرت علامہ اقبال نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا کہ میں جو ہے دوزخ کا میں نے دورہ کیا، تو دوزخ کا جب دورہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ دوزخ تو بڑی ٹھنڈی ہے۔ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، ایک مصنف ہیں وہ مطلب اس کو ایک طرح سے لکھتے ہیں، ہم نے تو یہ سن رکھا تھا کہ یہاں پر آگ بگولے ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ انگارے ہوتے ہیں، یہاں پہ جو ہے سانپ اور اژدہا ہوتے ہیں، یہاں پہ تو آگ کے ستون ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ میرے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، تو میں نے جو ہے وہاں پہ جو دوزخ کا داروغہ تھا اس سے میں نے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم نے تو دوزخ کے بارے میں کچھ اور باتیں سنی ہیں اور یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ دوزخ جو ہے وہ ٹھنڈی جگہ ہے، مگر یہاں پر جو آتا ہے وہ اپنے انگارے خود لے کے آتا ہے، وہ اپنے سانپ اور اژدہائے خود لے کے آتا ہے۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کہ انسان جو ہے جو عمل کرے گا وہی عمل جو ہے وہ وہاں پر کمائے گا۔ اگر انسان نے یہاں پر نیک عمل کیا ہے تو وہ جو ہے وہ جنت کے اندر اس کو نظر آ جائے گا، اگر اس نے برا عمل کیا ہے تو وہ ٹھنڈک والی جگہ جس کا ذکر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ دوزخ میں جب پہنچے گا وہاں پر تو وہ اپنے انگارے جو ہے وہ خود لے کے جائے گا۔ اور یہی جو ہے ہمارے لیے اصل میں جو ہے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جو آخرت سے بچنے کے لیے جو ٹولز انسان اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے، وہ ٹولز جو ہیں، ہم جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے ٹول ہیں، مگر یہ ہمیں اپنے آپ کو اصل کام کی طرف تیار کرنے کے لیے ہیں۔ اصل کام یہ نہیں ہے کہ ہم نے خالی 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے حج کر لیا، یہ ہمیں اس چیز کی تیاری کی طرف کرتے ہیں۔ اور یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ کون سی بات کر دی مولوی صاحب نے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک حدیث قدسی ہے، اور میں حدیث قدسی آپ کو سناؤں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حقیقت کیا ہے۔ حدیث قدسی یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی فلانی بستی کو جو ہے وہ تباہ برباد کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہے،
اس کو نہ اپنے کھانے کی فکر ہے نہ اپنے پینے کی فکر ہے، بس وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ نبی کریم جبریل علیہ السلام واپس اللہ کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں اس بندے کو، اگر میں اس بستی کو تباہ کرتا ہوں تو یہ تیرا ایک عابد بندہ جو تیرے ہی جو ہے وہ جناب علی عبادت میں ہر دن جو ہے مشغول رہتا ہے، تو یہ بھی اس میں تباہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تباہی اس سے شروع کرو، تباہی جو ہے اس شخص سے شروع کرو، کیونکہ وہ شخص عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اطراف لوگ چور بازاری کر رہے ہیں، لوگ جو ہے منافقت کر رہے ہیں، لوگ جو ہے ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کر رہے ہیں، لوگ جو ہے ظلم و ستم کا لوگوں نے بازار گرم کیا ہوا ہے اور اس کے پیشانی پہ بل تک نہیں آتا۔ یہ حدیث قدسی، صحیح حدیث قدسی ہے، آپ جا کے معلوم کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی اللہ کی راہ میں بیٹھ جانا مسجد کے اندر، اس کی عبادت میں جو اس کے 5 ستون ہیں، یہ اس کام کے لیے ٹول ہیں جو اصل کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو تیار کرتا ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ اس کا دین جو ہے اس دنیا پر نافذ ہو اور لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لانے کا جو کام کریں گے جو لوگ، وہی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر جو عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے مددگار بنو، میرے مددگار اس حوالے سے بنو کہ وہ اس نے ہمارے رتبے بلند کرنے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا مددگار بن جائے کہ مطلب اس کا تو پھر بیڑا ہی پار ہو گیا، پھر اس کا تو کام ہی جو ہے وہ تمام چیزیں حاصل ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اس پر ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔